الہ الا اللہ اس کا فہم ختم ہو جائے، اس کی تمیز ختم ہو جائے، یہ زبانوں سے اٹھ جائے اور انسان شرک اکبر کی وادی میں دوڑتا چلا جائے، قبروں پہ سجدے کرے، قبروں کا طواف کرے، غیر اللہ کی نظر دے، غیر اللہ کی نیاز دے، ان کے لیے ذبح کرے، ان سے ڈرے، ان سے مانگے، ان کے سامنے روئے، ان کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، بگڑی بنانے والا سمجھے۔ اگر لا الہ الا اللہ کی تمیز ختم ہو جائے تو پھر یہ مشرک ہے جو جہنم کا ایندھن بننے والا ہے، اور اگر لا الہ الا اللہ کا تعارف اور اس کی تمیز باقی رہے تو پھر اس بنیاد پہ اللہ ضرور ان لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے بیت اللہ پر حملہ آور لشکر، اللہ اس لشکر کو زمین میں دھسا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، ایک لشکر آئے گا، ایک شخص کو، قریش میں سے ایک شخص کو جو امام مہدی ہوں گے گرفتار کرنا چاہتا ہوگا، اللہ اس پورے لشکر کو ہی زمین میں دھسا دے گا۔ صحیح مسلم میں ہے، سیدنا عبید اللہ کہتے ہیں حارث بن ربیعہ اور عبداللہ بن صفوان، یہ دونوں مومنوں کی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاس جاتے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ ہوں، اور ان سے اس لشکر کے بارے میں سوال کرتے ہیں جسے زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ تو مومنوں کی ماں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پناہ لینے والا بیت اللہ میں پناہ لے گا، اس کی طرف ایک لشکر ارسال کیا جائے گا، وہ لشکر جب ایک کھلے میدان میں پہنچے گا تو اللہ کے حکم سے وہ پورا لشکر زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ مومنوں کی ماں کہتی ہے میں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لشکر میں تو مختلف قسم کے لوگ ہوں گے، کچھ مجبوراً ان کے ساتھ چلائے جائیں گے، کچھ مسافر ہوں گے، سارے دھسا دیے جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ساروں کو دھسا دیا جائے گا، لیکن قیامت کے دن ہر انسان اپنی نیت پہ اٹھے گا۔ جو اس گناہ میں ان کے ساتھ شریک تھا، اس جرم میں ان کا ساتھی تھا، وہ اسی نیت پہ اٹھے گا۔ جس کو مجبور کر کے، جس کا دل مطمئن نہیں تھا، جان کے ڈر سے نکلا، یا کوئی مسافر تھا جو اس قافلے کو چلتا دیکھ کر اس میں شامل ہو گیا، تو ہر بندہ اپنی نیت پہ اٹھایا جائے گا۔ لیکن اس وقت ان کا ساتھ دینے کی نحوست اتنی بڑی ہوگی کہ اس نحوست کی وجہ سے جب عذاب آئے گا تو سارے غرق ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے لیے اپنی ان مجلسوں پر نظر دوڑائیے جن مجلسوں میں اللہ کی توحید کا انکار کیا جاتا ہے، صحابہ کرام پہ طعن کیا جاتا ہے، شرک اکبر کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ ان میں شریک نہ ہو، نہ سیاست کے نام پہ، نہ جمہوریت کے نام پہ، نہ چندہ لینے کے نام پہ، نہ کسی ملک کو آزاد کرانے کی جنگ کے نام پہ۔ کیوں؟ یہ شرک اکبر کرنے والا جلوس، یہ قبروں پہ سجدے کرنے والے، یہ قبروں کا طواف کرنے والے، یہ درختوں کی عبادت کرنے والے، یہ پیر بابا کی عبادت کرنے والے، تم ان میں کسی بھی طریقے سے شامل ہوگے، ان میں شامل ہونا اتنی بڑی نحوست ہے کہ اگر عذاب آیا تو جہاں یہ ہلاک ہوں گے وہاں تمہارے ہلاک ہونے کا بھی ڈر ہے۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ اہل ایمان کو اہل شرک کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، ظلم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، کفر کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، بدعات کی مجالس کو آباد نہیں کرنا چاہیے، کسی کی رونق نہیں بڑھانی چاہیے۔ جب پتہ لگ جائے یہ مجلس، یہ جلوس، یہ جلسہ، یہ تمام کا تمام عمل ان کا، اور اس میں جو کچھ کلام ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے خلاف ہوگا، تو پھر دنیا کی مصلحتوں کو ٹھوکر مار کے وہاں سے نکل آئیے۔ نہ پیسے کے لیے ایمان بیچیے، نہ شہرت کے لیے ایمان بیچیے، نہ جاہ و حشمت کے لیے ایمان بیچیے، کیونکہ کائنات کی ہر چیز سے قیمتی ایمان کی دولت ہے، اور جس کے پلے میں ایمان کی دولت نہیں ہے اس کی دنیا بھی برباد ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ وارضا اپنی کمر کسی کو دکھایا نہ کرتے تھے۔ ایک دن فاروق اعظم نے کہا مجھے تو دیکھنے دیجئے، اپنے ہاتھ کو سیدنا بلال کی قمیض میں داخل کیا اور پھر چیخ مار کے اپنے ہاتھ کو باہر نکالا۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ وارضا، ان کی کمر پہ گوشت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وہ ہڈیوں کا پنجر بنا ہوا تھا۔ مکے کی گلیوں میں ان کو گھسیٹا گیا، آگ کے اوپر لٹایا گیا، کوئلوں پہ لٹایا گیا، ریتوں پہ لٹایا گیا، پتھروں پہ لٹایا گیا۔ مکے کی گلیوں میں ظالموں نے ان کے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹا،
وہ تپتے ہوئے ریت پہ لیٹے رہے، پتھروں پہ لیٹے رہے، سنگریزوں پہ لیٹے رہے، ان کے سینے پہ بھاری پتھر رکھا گیا، انہوں نے سب کچھ برداشت کیا لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ فاروق اعظم نے پوچھا سیدنا بلال یہ کیسے ہے، یہ کیسے برداشت کیا؟ انہوں نے کہا فاروق اعظم سانس آئے یا نہ آئے گزارا ہو سکتا ہے، کھانے کو ملے یا نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے، پینے کو ملے یا نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے، پہننے کو ملے یا نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے، اور اگر توحید پلے میں نہ رہے تو گزارا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی روشنیوں کے لیے، رنگینیوں کے لیے، دولت کی رنگینیوں کے لیے، دولت کی ریل پیل کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر لینے والوں، اہل کفر کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنے والوں، ان کو اپنا بھائی بنانے والوں، دوست بنانے والوں، ان کی تعریفیں کرنے والوں، قیامت کے دن حشر کے میدان میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تم دنیا ساری بھی خرید کے چلے جاؤ، ایمان کا نقصان کر کے رب محمد کی قسم تم سے زیادہ گھاٹے والا سودا کسی نے بھی نہیں کیا۔ یہ وہ ایمان ہے، یہ وہ سودا ہے۔ اس لیے شامل ہونا ہے تو اہل ایمان کے ساتھ، دوستی کرنی ہے تو اہل ایمان کے ساتھ، محبت کرنی ہے اہل ایمان کے ساتھ، رہنا ہے اہل ایمان کے ساتھ۔ اہل شرک کے ساتھ مومن ہر حال میں برات کا اعلان کرتا ہے۔ بیت اللہ کا حج متروک ہو جائے گا آخری زمانے میں، جہاں بہت سے فتنے رونما ہوں گے، وہاں بیت اللہ پر ایک ایسا دور بھی آئے گا کہ حج اور عمرہ معطل ہو جائے گا۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی حتی لا یحج البیت، یہاں تک کہ بیت اللہ کا حج نہیں کیا جائے گا۔ یہ نشانی بہت تاخیر سے ظاہر ہوگی، کیونکہ حج یاجوج و ماجوج کے خروج کے بعد بھی جاری رہے گا۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس گھر کا حج یاجوج و ماجوج کے خروج کے بعد بھی کیا جائے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے عرب کے بعد قبائل کا دوبارہ بتوں کی عبادت کرنا، دوبارہ لوگ لوٹ آئیں گے بتوں کی پوجا کی طرف، اور اس حدیث سے ان کے عقیدے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، پاش پاش ہو جاتے ہیں، جو امت کو شرک پہ باقی رہتے ہوئے تسلیہ دیتے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اب شرک نہیں آ سکتا۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوست قبیلے کی عورتیں جب تک ذوالخلصہ ایک بت ہے جس کا زمانہ جاہلیت میں بھی دوست عبادت کیا کرتے تھے، جب تک دوست کی عورتیں ان کا طواف نہ کریں، اس وقت تک اس کی پوجا نہ کریں، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی۔ کلمہ پڑھنے والے لوگ، یہ امت پھر لوٹ جائے گی سابقہ امتوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، اہل شرک کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، جیسے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو پھر قیامت سے پہلے عرب کا قبیلہ پھر لوٹ جائے گا اور وہی کام کرے گا جو زمانہ جاہلیت میں کرتے تھے۔ قریش قبیلے کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو جانا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرع قبائل العرب فناء قریش، قریشی قبیلوں میں سے ختم ہونے میں سب سے زیادہ جلدی قریشی قبیلہ کرے گا۔ حبشہ کے ایک شخص کے ہاتھوں قیامت سے پہلے بیت اللہ کی بربادی ہوگی، کعبہ کی بربادی ہوگی۔ ابو داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترکوا الحبشہ ما ترکوکم، حبشیوں کو چھوڑ دو، ان کے حال پہ رہنے دو، جب تک وہ تمہارے ساتھ لڑائی نہ چھیڑے تم بھی ان کے ساتھ لڑائی نہ چھیڑو۔ اس لیے کعبہ کا خزانہ سوائے حبشی دو چھوٹی پنڈلیوں والے کے اور کوئی نہیں نکالے گا۔ صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں، گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ ایک کالا پھیلی ہوئی ٹانگوں والا شخص کعبے کے ایک ایک پتھر کو اکھاڑ رہا ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبے کو چھوٹی پتلی پنڈلیوں والا ایک حبشی برباد کر دے گا، وہ اس کے زیورات کو لوٹ لے گا، اسے غلاف سے محروم کر دے گا۔ میں گویا اس کو دیکھ رہا ہوں، وہ گنجا ٹیڑے ہاتھ پاؤں والا
کعبے کو اپنے بیلچے اور اپنے کدال سے توڑ رہا ہے، ڈھا رہا ہے۔ مومنوں کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے اللہ ایک پاکیزہ ہوا چلائے گا جو تمام اہل ایمان کی روحوں کو قبض کر لے گی۔ یاد کر لیجئے، جب تک اہل توحید زندہ رہیں گے، جب تک اللہ اللہ کا آوازہ لگانے والے زندہ رہیں گے، قیامت قائم نہ ہوگی، اور قیامت شریر ترین لوگوں پہ قائم ہوگی، اہل شرک پہ قائم ہوگی۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے نکلنے کا ذکر کیا اور ایک لمبی حدیث بیان فرمائی، حتیٰ کہ آپ نے یہ الفاظ بھی فرمائے کہ وہ اسی حال میں ہوں گے، اچانک اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا کو بھیجے گا، جو اس ہوا کو اپنی بغلوں کے نیچے محسوس کریں گے، وہ ہر مومن کی روح کو قبض کر لے گی۔ روئے زمین پر سوائے برے اور شریر لوگوں کے کوئی باقی نہ رہے گا، جو گدھوں کی طرح سر عام جفتی کریں گے، بدکاری کریں گے، اور ایسے ہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ ملک شام کی جانب سے ایک ٹھنڈی ہوا کو بھیجے گا، اس کے اثر سے نیک لوگ فوت ہو جائیں گے، حتیٰ کہ روئے زمین پر کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں بچے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان یا بھلائی ہو، اور اگر وہ شخص کسی پہاڑ کی غار میں جا کر چھپ جائے گا تو ہوا اس کو وہاں بھی پہنچے گی اور اس کی روح کو قبض کر لے گی۔ اللہ کے لیے اس توحید کے عقیدے پہ قائم رہیے، اس توحید کے عقیدے پہ قائم رہنا، توحید کے عقیدے کو تسلیم کرنا، یہ اہل ایمان کی نشانی ہے۔ اور یاد رکھیے، جب تک مواحد باقی رہیں گے، توحید کو ماننے والے باقی رہیں گے، یہ جہاں برقرار رہے گا۔ اور جب توحید مٹ جائے، اللہ کو پہچاننے والے نہ رہیں، شریر ترین لوگ دنیا پہ باقی رہیں، اور کبھی نہ بھولیے کائنات کی مخلوق میں سب سے زیادہ شریر، سب سے زیادہ گندے، سب سے زیادہ خبیث اللہ کے ساتھ شرک کرنے والی قوم ہے۔ مالک ان کا ذکر اپنی کتاب میں کیسے کرتا ہے؟ اولئک ہم شر البریہ، جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور شرک کرتے ہیں، شرک کرنے والے کائنات کی ساری مخلوق میں سب سے گندی مخلوق ہے۔ کیڑے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، سور بھی اللہ کی مخلوق ہے، گدھا بھی اللہ کی مخلوق ہے، گندگی میں جینے والے، گندگی پر پلنے والے، گٹر کی گندگی میں رینگنے والے کیڑے کس کی مخلوق ہیں؟ لیکن جو اللہ کو چھوڑ کر قبروں کا طواف کرے، قبروں پہ سجدے کرے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ان مردوں کی عبادت کرے، پتھروں کی عبادت کرے، درختوں کی عبادت کرے، پیروں اور بابوں کی عبادت کرے، اللہ کے محتاجوں کو، اللہ کے فقیروں کو، اللہ کے منگتوں کو، اللہ کے سوالیوں کو وہ اللہ والی صفات دینی شروع کر دے، یہ مشرک ہے۔ اور جو مشرک ہے وہ گٹر کی گندگی میں رینگنے والے کیڑے سے زیادہ گندا ہے۔ جو اللہ کی توحید کو نہیں سمجھتا اس کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں ہے، اور جو اللہ کی توحید کو سمجھتا ہے اس کی عزت، اس کے خون کی عصمت بیت اللہ کی عزت سے بھی زیادہ ہے، اگر انسان اللہ کی توحید کو جانتا ہو۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے مکہ کے اندر بلند و بالا عمارات کا تعمیر ہونا۔ راوی کہتا ہے، میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی سواری کی لگام تھامے ہوئے تھا، انہوں نے کہا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم بیت اللہ کو گرا دو گے اور اس کے ایک پتھر کو بھی دوسرے پتھر کے اوپر نہیں رہنے دو گے؟ لوگوں نے سوال کیا، کیا ہم اس وقت اسلام پہ قائم ہوں گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، آپ لوگ اسلام پر قائم ہوں گے۔ سائل نے پوچھا پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ سیدنا عبداللہ کہنے لگے پھر بیت اللہ کی تعمیر پہلے سے زیادہ اچھے انداز میں کی جائے گی۔ جب آپ مکہ کو دیکھو گے، اس کے پہاڑوں اور زمینوں کے نیچے سے سرنگیں کھودی جائیں گی، زیر زمین پانی کے پائے بچھا دیے جائیں گے، اور مکے کی عمارتیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے اوپر نکل جائیں گی۔ اس وقت سمجھ لینا کہ معاملہ قریب آ چکا ہے۔ یہ قیامت کا معاملہ قریب سے قریب تر ہو رہا ہے۔ اللہ کے لیے غفلت کی چادر کو اتار کر سوچئے، میں اور آپ کس راستے کے راہی ہیں، ہماری زندگی کس طرز پہ گزر رہی ہے۔ اپنے عقیدوں کی سب سے پہلے اصلاح کیجئے، پھر اپنے اعمال کی اصلاح کیجئے، اور پھر موت کو ہمیشہ یاد رکھیے۔
صبح کر لو تو شام تک زندہ رہنے کی امید نہ رکھو، شام ہو جائے تو صبح تک زندہ رہنے کی امید نہ رکھو۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی امام الانبیاء امام